میرے اندر دین سیکھنے کی ارج پیدا ہوئی. عالم کا کام تو مجھے ان چیزوں سے انٹروڈیوس کرا دینا. مثال کے طور پہ میں عربی نہیں جانتا، عالم عربی جانتا ہے، تو وہ مجھے ترجمہ کر کے تفسیر کر کے دین کے عوارف تقاضے اس کی ایک فہرست اوامر نبی پکڑا دے گا. سوال یہ ہے کہ عمل درآمد کرنے میں جو دین عالم کی رعایت سے، وساطت سے، مدد سے میں سمجھ چکا ہوں، عمل درآمد کرنے میں کچھ شخصی ایسے پہلو مزاحم ہوتے ہیں کہ بطور انسان کے کہ میں وہ نہیں کر سکتا. ایک مثال عملی لے لیتے ہیں اور اس سے بات کو شروع کرتے ہیں. مثلا دین جاننا چاہتا تھا، میں عالم کے پاس گیا، عالم نے کہا تم اگر اللہ کی عبودیت پرستش کو اختیار کرنا چاہتے ہو 5 وقت نماز پڑھو. اب نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی، یا نماز کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتی ہے، یا طبیعت میں استحضار پیدا نہیں ہوتا، تو اب یہ کام تو دین کا عالم نہیں کرے گا، تو یہ گیپ کیسے فل ہوگا پھر؟ اس میں بھی 2 باتیں الگ الگ سمجھ لیجیے. ایک یہ کہ جو دین کے عالم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ بات عقلاً بھی بالکل درست ہے کہ سب علماء نہ ایک ذوق کے ہوں گے، نہ ایک رجحان طبیعت کے ہوں گے، نہ ایک جیسی صلاحیتوں کے ہوں گے. میں نے اس سے پہلے علماء پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ عام طور پر ہمارے ہاں دین کے علماء، اور ویسے کسی علم و فن کا بھی آپ جائزہ لیں تو ان کی 4 واضح اقسام ہیں. یعنی وہ لوگ جو مجتہدین کی سطح کے ہوتے ہیں. مجتہدین کی سطح کے علماء کا زیادہ ربط و ضبط خود دین کے کانٹینٹ سے رہتا ہے. ٹھیک. وہ علم و تحقیق کی دنیا میں زیادہ تر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، ان کا زیادہ اشتغال اسی سے ہوتا ہے. یعنی چیزوں کو سمجھنا، ان کی تنقیح کرنا. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ وہ تفقہ فی الدین کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے علماء کو، زیادہ تر اپنی توجہات کا مرکز اس کو بنائے رہتے ہیں. اس کے بعد محقق علماء ہیں. وہ ظاہر بات ہے کہ جو چیزیں بھی سامنے آتی ہیں ان کو جانچتے پرکھتے رہتے ہیں. یعنی اجتہاد کا درجہ تو بہت بلند ہے، لیکن عام طور پر محققین جانچتے پرکھتے رہتے ہیں. کوئی چیز غلط تو نہیں آ گئی، کوئی چیز اپنے حدود سے تجاوز تو نہیں کر گئی، کہیں پاؤ کو سیر تو نہیں بنا دیا گیا، سیر کو پاؤ تو نہیں بنا دیا گیا، کوئی چیز لوگوں کے لیے خلط مبث کا باعث تو نہیں بن رہی. تو وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، تنقیح کا کام، چیزوں کو چھانٹنے کا کام. اس کے بعد میں نے 2 اقسام بیان کی تھیں. یعنی معلم علماء ہوتے ہیں. اب تعلیم کے دونوں پہلو ہیں، اصلاح و دعوت اور تعلیم. دونوں اقسام کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے 2 الگ الگ پہلو ہیں. بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو دین کے کانٹینٹ کو سکھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، نماز کے اعمال کیسے ادا کرنے ہیں، کیسے ادا کرنے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ باتیں سکھائیں. یعنی دین میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں سکھائیں گے. اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا تصنیف، تالیف اور محض علم سکھا دینے سے آگے خود انسان کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی افتاد طبع کو سامنے رکھ کر ایک طالب علم کی تربیت کا ذوق ہوگا. یعنی ایک موٹیویشنل فورس پیدا کریں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو ایک تربیت کرنے والا کرتا ہے. یعنی وہ دیکھے گا کہ رکاوٹیں کیا ہیں، وہ دیکھے گا کہ اس کے ہاں ترددات کہاں کہاں ہیں، ذہنی خلفشار کی کیا نوعیت ہے. اس کو دین کی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس میں کہاں کہاں قبول حق میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، کہاں حق پر عمل کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر شخص کے ہاں ضروری نہیں کہ ہو. یعنی ممکن ہے کہ ایک بہت بڑے مجتہد کے ہاں یہ چیز موجود نہ ہو، محققین کے ہاں یہ صلاحیت موجود نہ ہو. تو بعض علماء لازماً ایسے پیدا ہو جائیں گے جن کا اصلی ذوق یہی ہوگا کہ وہ لوگوں کو اپنا مرکز بنائیں. یعنی ایک چیز یہ کہ علم کو دین کے علم کو مرکز بنایا جائے، اور ایک یہ کہ مسلمانوں کو مرکز بنایا جائے، دین سمجھنے والوں کو مرکز بنایا جائے. یہ دین سمجھنے والوں کو مرکز بنانا ہی ہے جس کے لیے مربی، تربیت کرنے والے، یا جو لفظ بھی آپ اس کے لیے اختیار کر لیں، معلمین کی وہ قسم وجود میں آ جائے گی. معلمین کی اس قسم میں جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی دین میں تحقیق کر رہا ہے اس کو عربی زبان آنی چاہیے، اس کو مسلمانوں کے پورے علم کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، اس کو جو مختلف منہاج اختیار کیے گئے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اسے یہ جاننا چاہیے کہ کس طریقے سے دین کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اندر اترنا ہے. یہ کہتے ہیں نا یہ ساری چیزیں. اس طرح جس آدمی کو افراد سے معاملہ ہے، یعنی اس نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے، لوگوں کی تربیت کرنی ہے. یعنی اس میں تعلیم کا پہلو کسی کے ہاں غلبہ رکھے گا، کسی کے ہاں تربیت کا پہلو غلبہ رکھے گا. تو جن کو خاص طور پر تربیت کرنی ہے ان کو پھر کتابوں کو، تنقیحات کو،
صرف و نحو کو نہیں بلکہ آدمی کو اپنی توجہات کا مرکز بنانا ہے. جیسے وہاں کچھ چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے اسی طرح یہاں بھی کچھ چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے. اس کو اگر آپ سادہ تعبیر میں ڈھالیے تو وہ یہ ہے کہ اس طرح کے تربیت کرنے والوں کو بہت اچھے ماہرین نفسیات ہونا چاہیے. یعنی وہ انسانی نفسیات کیا ہے, انسان میں رکاوٹیں کیسے پیدا ہوتی ہیں, انسان خرابیوں کی طرف کیوں زیادہ مائل ہوتا ہے, اس کی شخصیت میں وہ کیا جگہ ہیں جہاں نشیب و فراز ہیں, ان کو دور کرنا ہے, اس کے طریقے ڈھونڈیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے ایک طبیب ڈھونڈتا ہے, وہ طریقے ڈھونڈ گے. وہ طریقے نفسیاتی علم سے متعلق ہیں, اس کے لیے الگ کوئی دین نہیں ایجاد کیا جائے گا, وہ نفسیاتی علم سے متعلق ہے. یعنی وہ کیا مشقیں ہو سکتی ہیں, کس نوعیت کے معاملات ہو سکتے ہیں, کس طرح سے انسانی ذہن کی تحلیل کرنے کی ضرورت ہوگی, کہاں انسان کو کسی دوسرے کی مدد چاہیے ہوگی, اس کے لیے پورا علم وجود میں آتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ انسان نے جب مادی دنیا ہی کو اپنا اصل بنا لیا ہے تو نفس تو اندر موجود ہے نا, تو اس کے نتیجے میں اب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اطباء بہت بڑے بڑے اطباء ہیں جو آپ کے جسم کا علاج کرتے ہیں, نہیں آپ کے باطن کا, آپ کے ذہن کا علاج کرنے والے بھی بڑے ماہرین نفسیات موجود ہیں. یہاں تک کہ اس کے لیے اب دوائیں بھی ایجاد ہو گئی. یعنی آپ کے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ سائیکالوجسٹ ہیں, وہ بڑے بڑے سائیکاٹرسٹ بھی ہیں, پیدا ہو گئے نا یہ اس کے نتیجے میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت انسانی تعلیم کی ضرورت ہے. یعنی جب آپ کسی استاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا اسے صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریاضی ہے اور یہ علم اس طرح ہے؟ نہیں, ریاضی پڑھانی کیسے ہے, بچوں کو ریاضی کا شوق کیسے پیدا کرنا ہے, انہیں اس سے وابستہ کس طریقے سے کرنا ہے, یہ سارا کا سارا تعلیمی نفسیات کا موضوع ہے. تو تعلیمی نفسیات کے ماہرین ہی کو معلم ہونا چاہیے. جو لوگ یہ صلاحیت نہیں رکھتے, جو اس کا ذوق نہیں رکھتے, جو اس کی تربیت نہیں پاتے, جو اس کو علم بنا کے اس کو سمجھتے نہیں ہیں, ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ مشغول رکھیں. یعنی چیزوں کی علمی تنقیح کرتے رہیں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ اشتغال رکھیں. تو میں نے یہ اس لیے عرض کیا کہ جو معلم علماء ہیں یا جو اصلاح و دعوت کو اپنا موضوع بناتے ہیں, ان کی ساری توجہات کا ارتکاز بھی فرد پر ہونا چاہیے, اور جب فرد پر ہوگا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ علم وجود میں آئے گا. ٹھیک, اس کو آپ کوئی نام دے سکتے ہیں, جو نام چاہے دے لیں, لیکن اس علم میں کوئی دین ایجاد نہیں کیا جائے گا, اس میں کانٹینٹ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, اس میں کانٹینٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. یہ اصل میں تدبیریں ہیں. اس کو میں ایک سادہ مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کے لیے اٹھوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا ذکر کروں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ مجھے سرگرانی کا مرض ہے اور میں اسی میں مبتلا رہتا ہوں. جب اٹھتا ہوں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سر ہی گویا بار دوش ہو رہا ہوتا ہے, تو میں کیا کروں؟ تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی اس مقصد کے لیے فلاں دعا موجود ہے, تم وہ دعا لے لو. اب یہ دعا یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے, یہ اصل میں ایک ایجاد ہے جو لوگوں نے اپنے تجربات سے کر لی ہے. وہ آپ کو ایک ڈسپلن کی گولی دے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تم لے لو, اس کے بعد تم جب صبح اٹھو گے تو بالکل نشاط کے ساتھ اٹھو گے اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لو گے. تو یہ اس نے جو کام کیا, یہ کیا کیا, اس نے جسم میں جو ایک خرابی پیدا ہو رہی تھی اس خرابی کو اپنے تجربات کی روشنی میں دور کرنے کے لیے جو دوا ایجاد کی گئی تھی وہ آپ کو دے دی. تو اس طرح کی جو دوا ہے یہ دوا کے طور پر بھی ہوتی ہے, یہ اعمال کے طور پر بھی ہوتی ہے. اس میں بعض اوقات نفسیاتی نوعیت کی تربیت کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ سارے جتنے معاملات ہیں, جس طرح ایک بڑا اعلیٰ درجے کا طبیب ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے, بالکل اسی طرح سے اصلاح و دعوت اور دین کی تعلیم کا کام کرنے والوں کو یہ ضرور اپنے پیش نظر ملحوظ رکھنا چاہیے. اور ہمیں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم علماء تیار کر رہے ہوں تو لوگوں کی طبیعت اور رجحان کے لحاظ سے ان چاروں ہی سطحوں پر علماء تیار کریں. یعنی وہ جو غیر معمولی صلاحیت کے لوگ ہیں ان میں تو خیر کوئی ضرورت نہیں ہوتی تیاری کی, وہ آپ سے آپ بن جاتے ہیں, بڑے مجتہدین محققین پیدا ہو جاتے ہیں, وہ خدا ہی پیدا کرتا ہے. لیکن جن کو ہم معلم بنائیں یا جن کو اصلاح و دعوت کی ذمہ داری دیں, ان میں دیکھیں کہ کون کانٹینٹ یا محتویات یا دین کا جو کچھ بھی ذخیرہ ہمارے پاس ہے اس کی تعلیم دینے والے ہیں, اور کون اس تعلیم کے لیے انسان کو تیار کرنے والے ہیں. ٹھیک, یہ دونوں طرح کی چیزیں موجود ہوں گی. یہ ہونے چاہیے
اس مقصد کے لیے ادارے بھی بننے چاہیے، بس یہ ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوئی الگ سے دین ایجاد کرنے، کوئی نظام فکر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو تندرست رکھنے کے لیے لوگوں کے اندر طب کی ایک سہولت پیدا کر دی، یعنی بیماریاں ہیں ان کی تشخیص ہو گئی، علاج ہیں وہ دریافت ہو گئے، کسی جڑی بوٹی سے معلوم ہو گیا یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، اسی طرح معدنیات سے بہت سی چیزیں بن گئیں۔ اب ہم نے اس میں نئی نئی ایجادات کر کے اس سارے معاملے کو سرجری کے منتہائے کمال تک پہنچا دیا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے جسم میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے طریقے ہیں، وہ ہومیوپیتھی میں بھی ہیں، وہ ہماری قدیم طب میں بھی ہیں، وہ ایلوپیتھی میں بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ علاج معالجے کے 10 اور طریقے ایجاد ہو جائیں۔ بالکل اسی طریقے سے انسانی نفس کو سامنے رکھ کر اس طرح کے طریقے ایجاد کرنا، لوگوں کو اس طرح کی مشقیں کرانا جس سے وہ اپنے اوپر قابو پا سکیں، جس سے وہ اپنے اندر نشاط پیدا کر سکیں، جس سے وہ اس طرح کی رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس میں ادنا درجے کا کسی کو تردد ہو، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کا کسی خاص علم و فن کو دین بنانے سے کیا تعلق ہے؟